السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، المجاہد اسلامی قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم سامعین، آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے۔ ہمارا نورانی قاعدہ یعنی قاعدہ ناظرہ ٹیچر کورس تختی نمبر 1 کا آج ہمارا سبق نمبر 26 ہے 26۔ اس سبق میں ہم جس حرف کے حوالے سے گفتگو کرنے لگے ہیں وہ ہے فا۔ فا عربی حروف کا ایک حرف ہے، فا۔ جب ہم حروف ابجدیہ کو دیکھتے ہیں، حروف ابجد، تو وہاں عین غین کے بعد جو ہے کوئی اور حرف آتا ہے، ابجد، حوض، حتی، کلمن، سا، فس، سا، فس، عین غین، سا، فس۔ جب ہم حروف تہجی کو دیکھتے ہیں تو عین کے بعد فا آتی ہے، عین کے بعد فا آتی ہے، عین غین فا، سا، فس، عین کے بعد فا آتی ہے۔ غین درمیان میں مجبوری کی وجہ سے لے آئے کہ وہ عین کی ہم شکل تھا، تو سابقہ انبیاء کی ترتیب جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ایک ترتیب تھی اس کو باقی رکھتے ہوئے انہوں نے فوراً فا کو لے آئے۔ فا کو اس لیے عین غین کے بعد ذکر کیا۔ اب فا کی دوسری وجہ بھی یہ ہے کہ فا کو یہاں کیوں لایا، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہم شکل حروف ہیں نا ان کو اکٹھے کرے جہاں تک ممکن ہو۔ اگر وہ ہم شکل کو اکٹھے نہ کر سکے، درمیان میں ان کی کوئی مجبوری ہو، تو پھر وہ ایسے کرتے ہیں کہ اس مجبوری کو حل کرنے کے بعد پچھلی شکل کے قریب قریب جو حرف ہوتا ہے فوراً اس کو لاتے ہیں۔ اب مثلا ہم دیکھتے ہیں، پیچھے ہم نے پڑھا ہے با، تا، سا، یہ جو 3 حروف ہیں، ان 3 حروف کی ہم شکل آتی ہے، ایک حرف آتا ہے فا اور ایک آتی ہے یا۔ یہ 2 حروف ان کے ہم شکل آتے ہیں۔ یہ لانا چاہتے تھے با، تا، سا کے ساتھ ہی، لیکن ان کی مجبوری تھی، کسی وجہ سے نہیں لا سکے۔ وہ مجبوری چلتے چلتے عین غین پہ جا کے ختم ہو گئی، تو فا کے لیے مجبوری ختم ہو گئی، تو فوراً با، تا، سا کے قریب جو شکل تھی فا اس کو لے آئے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ عین غین کے بعد انہوں نے فا کیوں لائی۔ محترم سامعین، سب سے پہلے اس بات پہ کرتے ہیں کہ فا کا جو سر ہے، جوہر حرف، رأس حرف، اس کو گول کیوں کیا؟ تو اس کو گول اس لیے کیا تاکہ با، تا، سا کی جو شکل ہے اس میں اور اس میں شکل کے اعتبار سے بھی فرق ہو جائے، شکل کے اعتبار سے فرق ہو جائے۔ اگر فرق نہ کریں تو پھر بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اگر ایسے لکھا جائے تو یہی شکل جو ہے با کی بھی ہوتی ہے، اس لیے اس کے سر کو گول کیا تاکہ با، تا، سا میں اور فا میں سر گول ہونے سے فرق ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فا کا جو نچلا دڑ ہے یہ بتاتا ہے کہ فا کو با کی شکل سے بنایا گیا ہے۔ فا کا جو سر ہے اس کو گول اس لیے کیا تاکہ الف، با، تا جو الگ الگ حروف لکھے ہوں مفرد، ان میں فا کا فرق ہو جائے با، تا، سا سے جی۔ اور پھر سر گول اس لیے بھی کیا کہ مرکب ہونے میں، جڑنے میں فا اور فا کا اسی طرح جو ہے نا نون سے بھی فرق ہو جائے، فا کا نون سے فرق ہو جائے، اس اعتبار سے اس کے سر کو گول کیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ فا کو نقطہ کیوں دیا؟ اب فا اور قاف یہ دونوں شکل کے اعتبار سے قریب قریب ہیں، تفصیلی بات بعد میں عرض کرتے ہیں۔ شکل کے اعتبار سے قریب قریب ہیں، تو پھر پیچھے جس طرح انہوں نے دال، زال، را، زا، تمام جو جوڑی والے حروف تھے 2 ایک شکل والے، ان میں سے صرف پہلے حرف دوسرے حرف کو نقطہ دیا، پہلے کو خالی چھوڑا ہے۔ تو ان میں سے پہلے کو بھی نقطہ دے دیا، دوسرے کو بھی دیا ہے، کیوں دیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اس بات کے اوپر تھوڑا سا ہمیں غور فکر کرنا چاہیے۔ تو مرکب سامعین، پہلے حرف کو سابقہ جو اصول تھا اس کو توڑ کے انہوں نے نقطہ دیا۔ نقطہ دینے کی وجہ تھی کہ یوں لکھتے تو شکل سے پتہ چل گیا ہے کہ یہ فا ہے، با نہیں ہے، لیکن میم کا بھی سر ایسے گول ہوتا ہے، ہم اس کے ساتھ جوڑتے ہیں اس کو تو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ فا ہے کہ یہ میم ہے، کیونکہ دونوں ایک طرح جڑتے ہیں۔ تو فرق کرنے کے لیے پھر اس کو نقطہ دیا تاکہ مرکب میں فا اور میم کے اندر فرق ہو سکے۔ پھر ایک نقطہ کیوں دیا؟ تو یہ پہلے نمبر پہ تھا تو 1 دے دیا، اور ضرورت نہیں تھی۔
فرق کرنا تھا دو حرف، ایک پہلا اور دوسرا، تو ایک نقطے کے ذریعے فرق ہو رہا تھا تو دوسرے اور تیسرے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو فا کے اوپر نقطہ کیوں ہے، اس حوالے سے بھی میں نے بات عرض کر دی. اب یہ ہے کہ فا کا نقطہ اوپر کیوں ڈلتا ہے ہمارے ہاں عمومی طور پہ. تو جب ہم فا پڑھتے ہیں، فا الف زبر فا، تو اس کے اوپر زبر آتا ہے، اس لیے اس کا نقطہ اوپر لکھا جاتا ہے. اور دوسری بات، پیچھے حروف کی جو ترتیب ہے کہ جب بھی اس کو نقطہ دینا پڑا ہے، دال دال را زا سین شین، تو اوپر والے حرف کو دیا ہے جو شکل ایک جیسی تھی یا ایک جیسی کے قریب قریب تھے، تو اس اعتبار سے جو ہے نا اس کو بھی نقطہ اوپر دیا. اب آگے چلتے ہیں. ہمارے ہاں فا کے اوپر نقطہ ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر ایسا بھی ہے کہ فا کا نقطہ نیچے ہوتا ہے. جی یہ فا دو طرح کی استعمال ہوتی ہے دنیا میں. بعض قرآن کریم ایسے استعمال ہوئے کہ ان کے اندر فا کا جو نقطہ ہے وہ نیچے ہے. اور یہاں یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کر دی ہے کہ فا کی جو پہلی شکل ہے تختی نمبر 1 میں وہ یہی ہے. جی جب میم اور فا کسی کے ساتھ جڑتے ہیں تو یہ شکل اختیار کرتے ہیں. یہاں فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا تو اس لیے یہاں فا کو نقطہ دیا. اب فا کو نقطہ تب دیا جب فا مرکب ہوئی، فا مفردہ کو نہیں، فا مرکبہ کو نقطہ دیا ہے. تو اصولاً حروف ترجیح ہم اگر سکھانا چاہیں تو یوں بغیر نقطے کے سکھائیں گے، اور جب مرکب ہو جائے تو کہیں گے جی میم اور فا میں فرق کرنے کے لیے اب نقطہ آیا ہے تو یہاں ذکر کریں گے. لیکن بچوں کی آسانی کے لیے یہاں ذکر کر دیتے ہیں. بچوں کی آسانی کے لیے یہاں ہم نے یا اہل علم نے فا پہ نقطہ لکھنا کیا شروع کیا کہ اہل علم اور ہم سب یہی سمجھ بیٹھے کہ یہ نقطہ فا میں ابتدا نہیں تھا. آگے چلتے ہیں. فا کو یہاں کیوں لایا، اس حوالے سے ایک اور بات بھی عرض کرتے چلے کہ فا سے لے کے آگے جو حروف ہیں قاف واو، ان میں شکل کے اعتبار سے بھی فا جو ہے وہ اس کے قریب تھی، با تا سا کے، اور مخرج کے اعتبار سے بھی فا با کے قریب قریب تھی. اس کے اعتبار سے بھی فا کو یہاں لایا. مذکر مؤنث کے اعتبار سے، مذکر مؤنث کے اعتبار سے فا مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے. اگر یہ اس کو مؤنث مذکر مانے تو اس کی جمع آتی ہے افیاف، افیافن، اور اس کی جمع آتی ہے فیوفن بھی آتی ہے عربی میں. اور مؤنث مانے تو پھر اس کی جمع آتی ہے فاعاتن، یہ اس کی ہے. قرآن کریم میں فا کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے، اس کے حوالے سے اہل علم لکھتے ہیں 8499، یعنی 8500 سے ایک کم، 8500 مرتبہ یہ فا قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہے. اب فا کے حوالے سے یہ بات میں نے جو عرض کی نا کہ فا کا ابتدا نقطہ نہیں تھا، جب جڑتی ہے تو پھر نقطہ آتا ہے. اس حوالے سے دلیل کیا ہے، تو اہل علم کہتے ہیں والفاء اذا وصلت فوقها واحدۃ، فا جب کسی کے ساتھ جڑے گی تو فوقها واحدۃ، اس کے اوپر ایک نقطہ ڈال دیں. واذا انقطعت واذا انقطعت لم تنقط، جب فا الگ لکھی جائے مفرد لکھی جائے تو پھر اس کے اوپر نقطہ نہ ڈالیں. یہ بات تمام عربی کی جنہوں نے حروف تہجی سے بحث کی ہے ان کے اندر لکھی ہوئی ہے. المحکم فی نقط المصاحف یا کتاب العین یا صبح العاشا فی صناعت الانشاء جیسی کتابوں کے اندر یہ بحث کی گئی ہے. اب یہ ہے کہ فا کا لغوی معنی کیا ہے. فا کا لغوی معنی کیا، اس سے پہلے عرض کر لوں کہ فا ان حروف میں سے ہے کہ جو منقلب عن الیا ہے، یا سے بدل کے آئی ہے. فا کا جو الف فا لمبا پڑھتے ہیں یہ اصل میں نہیں تھا، اصل میں کچھ اور تھا، یا تھی یہاں پہ. منقلب عن الیا ہے تو اس اعتبار سے فا میں امالہ کبرا یعنی فے پڑھنا بھی درست ہے، فے. لیکن قرآن کریم سکھاتے ہوئے ہم بچوں کو فا پڑھائیں گے. آگے چلتے ہیں فا کا مطلب کیا ہے. تو اہل علم کہتے ہیں کہ فا کا جو ہے عربی کے اندر معنی ہے زبدۃ الماء، زبدۃ الماء، پانی کی جو جھاگ ہے اس کو عربی کے اندر فا کہتے ہیں. فا کے بعد قاف ہے. قاف کیوں لایا گیا، فا قاف کی شکل میں فرق کیوں ہے، نقطوں سے فرق کیوں کیا گیا، اور کیا اس کے اندر اسرار اور رموز ہیں، یہ اگلی ویڈیوز میں ہم جانیں گے. اس وقت تک کے لیے بدا وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.